بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ یہ جو عربی آپ پڑھ رہی تھیں ابھی، تو عربی میں اس کو کہیں گے کیف نستقبل رمضان، کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ اور استقبال ایسی چیز کا ہوتا ہے کہ جو آنے والی ہے، بے شک کوئی چیز مہینے بعد آنے والی ہے، 15 روز بعد، ہفتے بعد، 2 دن بعد، چند گھنٹے بعد، تو استقبال ہوتا ہے آنے والی چیز کا۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیف نستقبل رمضان، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ابھی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ تو پہلے ہم مختلف رمضان کے فضائل اور رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستقبل رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے فرماتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آنے کی تیاری تو شعبان ہی میں شروع کر دیتے تھے۔ شعبان میں آپ سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزے رکھتے رمضان کے علاوہ وہ شعبان تھا، گویا کہ یہ تیاری کرتے تھے آپ رمضان کی۔ اور پھر رمضان کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے رمضان کے آنے کی، کہ رمضان آ رہا ہے۔ تو خوشخبری بھی کس چیز کی دی جاتی ہے کہ جس سے محبت ہو، جس چیز کو لوگ پسند کرتے ہوں، جس چیز سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہو، رغبت ہو، تو اسی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ فلاں مہمان آ رہا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، تو اسی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام بھی کتنے اشتیاق سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہوتے ہی فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شروع ہوتے ہی پہلی رات جب رمضان کی ہوتی ہے تو فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور صفدت الشیاطین، اور شیاطین اور سرکش جو جن ہیں، سرکش شیاطین، ان کو گویا کہ بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، اور آواز دی جاتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے بھلائی کرنے والے آگے بڑھو، اور یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے رک جاؤ۔ اور آپ فرماتے کہ یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس حدیث میں ہے وہ کیا ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جنت کی طرف جانے والے مواقع جو ہیں، جنت میں لے جانے والے جو مواقع ہیں، جو اعمال ہیں، ان کی توفیق ملتی ہے، ان کا موقع ملتا ہے۔ تو گویا کہ جنت کے دروازے لوگوں کے لیے کھل جاتے ہیں کہ جو جنت میں آنا چاہتا ہے، یہ ہے راستہ، یہ ہے مواقع، یہ ہے اعمال۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ صفدت الشیاطین، شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ تو دنیا میں جو امتحان ہے ہمارا، تو اس میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کی آزادی دی ہے، اور دوسری طرف شیطان نے جب مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے الی یوم یبعثون، کہ میں ابن آدم کو گمراہ کرنا چاہوں تو کر سکوں، مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔
تو اس مہینے میں جو شیاطین ہیں ان پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، گویا کہ ابن آدم کی اولاد کا جو دشمن ہے اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دو پہلوان لڑ رہے ہوں تو ایک کو باندھ دیا جائے اور دوسرے کو کہا جائے کہ اب تم اس کے خلاف لڑو، تو ظاہر ہے جس جو باندھا ہوا ہے وہ تو نہیں اس طرح لڑ سکے گا۔ تو یہ بھی موقع ہے بہت بڑا جو اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور پھر خیر کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھو، یعنی تمہارے لیے راستے کھول دیے گئے ہیں، مواقع تمہیں حاصل ہیں، اور شر کی طرف جانے والے کو کہا جاتا ہے کہ شر کم کر دو، رک جاؤ۔ شر کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، ہر طرف نیکی کی بہار ہوتی ہے، نیک اعمال کی بہار ہوتی ہے، تو شر کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جسے رمضان ملا اور اس میں بھی وہ اللہ کی رحمت مغفرت کا مستحق نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ دعا آپ نے کی۔ آپ ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک سیڑھی پہ آپ نے آمین کہا، دوسری پہ آمین کہا، تیسری پہ آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ آپ نے آمین کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس شخص کو اس کے بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو اس پہ میں نے آمین کہا۔ دوسری بات حضرت جبرائیل نے یہ کہی کہ جسے رمضان ملا اور اس میں بھی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوا مغفرت کا، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور تیسری بات کہ جس کے سامنے میرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیر کرنے والے کو کتنے مواقع ملتے ہیں اور شر کی طرف جانے والے کے لیے کس طرح راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی آگے نہ بڑھے، رمضان سے بھی اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے، تو اس کے بعد گویا کہ پھر اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جو پودا، جو فصل ایک بہترین زمین، بہترین آب و ہوا، بہترین پانی، بہترین موسم، اس میں بھی نہ اگ سکے تو پھر اس کے بعد تو کوئی امید نہیں ہوتی کہ ایسی فصل اور ایسا پودا کسی اور زمین اور کسی اور جگہ اگ سکے گا۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور آگ سے نجات پانے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت بندے کو حاصل ہے وہ اللہ کی رحمت ہے دنیا میں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو جو کچھ بھی دنیا میں کسی کو حاصل ہو رہا ہے وہ اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور یہ اسی کی رحمت ہے کہ وہ گناہوں کو بخشتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ جب آپ کے پاس میرے وہ بندے آئیں جو ایمان لائے ہیں تو انہیں سلام کہیں اور کہہ دیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح، کہ جس نے نادانی میں کوئی گناہ کیا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو تیرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے۔ وہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا۔ تو یہ اللہ کی رحمت چھائی ہوتی ہے رمضان میں، گویا کہ جوش مار رہی ہوتی ہے رمضان میں، اور اسی کی دعا بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ تیری رحمت کی ہم امید رکھتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، کہ تیری رحمت کی ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو رحمت ہوگی تو مغفرت ہوگی، مغفرت ہوگی تو نجات آگ سے ملے گی۔
تو رحمت کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے مغفرت۔ مغفرت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی خطائیں معاف کر دے۔ بندہ خطا کار ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے، غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، خطا کی ہے، اور اس کی معافی نہ ہو تو پھر تصور کریں کہ کیا ہوگا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو بھی غلطیاں خطائیں بندے سے ہوں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو مغفرت کے مواقع ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخشتا ہے بندوں کے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو کہہ دیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے ان بندوں کو کہہ دیں، قل کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے یا کہہ کے خود مخاطب کر دیا ہے بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جو اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں بخشش سے پہلے، گناہ بخشنے کے ذکر سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ ہے کہ جو بخشش ہے، مغفرت ہے، وہ نتیجہ ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ تو مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے۔ تو اسی کے ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ ہے عتق من النار، آگ سے نجات۔ تو آگ سے نجات کیسے ملتی ہے؟ کہ جب بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے جو گناہ ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آگ سے نجات دیتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ رحمت کی طرف بھی وہ بلا رہا ہے، وہ مغفرت کی طرف بھی بلا رہا ہے۔ ویسے تو ہر روز اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اپنی مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف، لیکن رمضان خاص موسم ہے اس کا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے بندوں کے لیے، زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مغفرت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور آگ سے نجات بھی لوگوں کو ملتی ہے۔ تو اصل کامیابی ہی یہ ہے کہ آگ سے نجات ملے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ تو پہلے ذکر یہ کیا کہ آگ سے جو بچا لیا گیا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ آگ سے بچائے۔ اس کے بعد یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، شریعت کی نعمت کو مکمل کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا افضل ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ تو چونکہ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے، تو اس مہینے میں قرآن سے تعلق بھی زیادہ قائم ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ تعلق، خصوصاً قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ دور حافظوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک حافظ دوسرے کو سناتا ہے اور اس سے سنتا ہے، یا تدارس اسے کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سبق سننا جیسے ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے اور ان سے سنتے. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو مواقع رکھے ہیں بندے کے لیے بخشش اور رحمت اور مغفرت کے، تو اس کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بخاری اور مسلم میں روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اجر کی امید، یعنی دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اس لیے روزے رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر ملے، جنت کے لیے، مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے. اور اسی طرح آپ نے یہ خوشخبری بھی دی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا. قیام کا مطلب ہے نفلی عبادت کی، وہ خواہ نفلی عبادت کوئی عورت گھر میں کر رہی ہے یا مسجد میں امام کے ساتھ کر رہی، تو یہ قیام ہے. تو یہ مہینہ جہاں قرآن کا مہینہ ہے وہاں یہ قیام کا مہینہ بھی ہے. قیام یعنی نفلی عبادت زیادہ کی جائے، اللہ سے تعلق کو جوڑا جائے. اور اس میں نوافل کے اندر بھی قرآن کو پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ. تو اگر تو کہیں ایسا موقع ہے کہ مسجد ہے، وہاں تراویح ہو رہی ہے، باقاعدہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سنا جائے. اور اگر ایسا موقع کہیں نہیں ہے تو کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفلی عبادت میں قرآن دیکھ کر پڑھ لیا جائے. کوئی آگے بڑا قرآن رکھ لیا جائے یا موبائل میں بھی ہاتھ میں پکڑ لیں قرآن، اور قرآن کو پڑھیں نماز کے اندر. اور اگر کوئی امام ہے گھر میں تو وہ بھی دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے کہ پچھلے سن رہے ہیں اور وہ دیکھ کر پڑھے، کوئی بچہ کوئی بڑا، تاکہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے. تو یہ بھی قیام ہو جائے گا کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو یہ بھی قیام ہو جائے گا. تو قیام جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے کرے، کوئی 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 20 رکعت، 30، 40، کوئی ساری رات کرنا چاہتا ہے تو کرے. یہ سارے کا سارا قیام ہے. یہ بھی موقع ہے جو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو دیتا ہے. تو قرآن سے بھی تعلق اس قیام کے ذریعے قائم ہو جائے گا اور نفلی عبادت بھی ہو جائے گی. پھر اور ایک بڑی چیز جو اس مہینے میں ہے وہ ہے کہ توبہ. توبہ ہی ہے کہ جس سے گویا کہ بندہ پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ سے معاف کرواتا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں، جو خطائیں ہوئیں، وہ اللہ معاف کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان لانے والو توبہ کرو اللہ کے ہاں سچی توبہ. سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ اصل میں ہے کیا کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت، اور آئندہ کے لیے بندہ عہد کرے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا. اور یہ بالکل دل کی گہرائیوں سے ہو، سچی ہو، اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بالکل سچی توبہ ہو. تو اس توبہ کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے رمضان کے اندر. اور تیسری چیز اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا رمضان میں، وہ ہے انفاق، کہ آپ اس مہینے میں خرچ کرتے بہت زیادہ.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کرریح المرسلہ، ایسے جیسے تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے اس طرح آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رمضان میں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ گویا کہ انفاق کا مہینہ بھی ہے، توبہ کا مہینہ بھی ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے، رحمت کا مہینہ بھی ہے، مغفرت کا مہینہ بھی ہے، آگ سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ اور جہاں قرآن کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی اس مہینے کو منتخب کیا۔ روزہ جو اسلام کا اہم رکن ہے، سب سے پہلا رکن ہے شہادتین، پھر نماز اور پھر روزہ، تیسرا اہم پھر زکوٰۃ اور پھر روزہ۔ تو اتنا اہم رکن دین کا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا، اور اس پورے مہینے کو شروع سے لے کے آخر تک اس عبادت کے لیے مخصوص کر دیا، روزے کی عبادت کے لیے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ ویسے تو کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو، لیکن روزے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ ویسے تو ہم تقوی کا عموماً ترجمہ کر لیتے ہیں، تقوی کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ بھی ہے تقوی، لیکن اصل تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بندہ اس طرح زندگی گزارے کہ ہر لمحے، ہر کام کرتے وقت وہ دیکھے کہ اس کام سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی کسی ملک میں کسی جگہ ڈرائیونگ کر رہا ہو اور وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھے کہ مجھ سے کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی نہ ہو کہ جس سے مجھے جرمانہ ہو جائے، وہ کوئی ریڈ سگنل کراس نہ کرے، کسی غلط جگہ پہ پارکنگ نہ کرے، کسی جگہ نو انٹری ہے تو وہاں اپنی گاڑی نہ لے کر جائے۔ تو گویا کہ وہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے، ہر سائن بورڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر طرف کہ یہاں میں جا سکتا ہوں یا نہیں، میں ادھر یہاں ٹرن لے سکتا ہوں یا نہیں، یہاں یو ٹرن ہے یا نہیں۔ تو وہ اس طرح پوری ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے چوکنا ہو کر، ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے۔ تو بالکل اس طرح زندگی گزارنا، چوکنا ہو کر کہ کسی لمحے زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی جگہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو حقیقت میں یہ ہے تقوی۔ اب دیکھیں کہ یہ تقوی روزے سے پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ ہے ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک کچھ مخصوص چیزوں سے روک دیا جاتا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا، حالانکہ وہ چیزیں آپ کی دسترس میں ہیں، سامنے ہیں، لیکن امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو کیا کوئی آپ کے سر پہ کھڑا ہے کہ جو یہ پابندی کروا رہا ہے؟ کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی ایجنسی، کوئی کیمرے نصب ہیں؟ اب تو خیر کیمرے آ گئے ہیں، کوئی نصب کر لیں کسی جگہ، لیکن
बहरहाल वो भी निगरानी तो नहीं हो सकती किसी की, तो कोई निगरानी करने वाला नहीं है। जैसे अल्लाह ताला ने इहराम की हालत में शिकार से रोका है, तो वहां ये फरमाया कि लियाअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब। ये इसलिए अल्लाह ताला ने रोका है कि ताकि अल्लाह जाने, यानी अल्लाह देख ले कि कौन अल्लाह ताला से डरता है गैब में। गैब में यानी जब कोई उसकी निगरानी नहीं कर रहा, अल्लाह के सिवा कोई उसे देखने वाला नहीं है, तो इस हालत में वो अल्लाह के कानून की पाबंदी करता है यानी। तो यहां भी रोजे में क्या है कि जिन चीजों से रोका गया है तो उनकी कोई निगरानी करवाने वाला नहीं है, गैब में है। और यही असल चीज है कि गैब में जबकि कोई निगरानी करवाने वाला नहीं है, कोई पाबंदी करवाने वाला नहीं है, तो उसमें बंदा अल्लाह के कानून की पाबंदी करे, अपने आप की खुद निगरानी करे कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। तो ये असल मकसद है रोजे का, ये असल तरबियत है जो रोजे के जरिए होती है। वरना सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना छोड़ना रोजे का नाम है, या खाना पीना छोड़ दिया तो बस अजर मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा, नहीं। असल ये चीज है कि गैब में ये समझते हुए इस शऊर के साथ कि मैं खा सकता हूं, छुप कर खा सकता हूं। कोई अगर छुप कर खा ले तो किसी को पता चलेगा नहीं। मुसलमान बच्चा जब रोजा रखना शुरू करता है तो उसे पता होता है कि मैं छुप कर खा सकता हूं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं करता। तो शुरू से एक मुसलमान की जो तरबियत होती है वो क्या है कि उसने इन सारी चीजों की पाबंदी करनी है। छुप कर खा सकता है लेकिन नहीं खाता, तो गोया कि वो कह रहा है कि मैं सारी दुनिया से छुप सकता हूं मगर मेरा रब मुझे देख रहा है। तो गोया कि इसके जरिए उसका अपने रब पर ईमान मजबूत होता है, ईमान ताजा होता है रोजाना। अगर ये ईमान ना हो तो मुमकिन ही नहीं है रोजा। एक वाकया, एक ब्यूरोक्रेट साहब हमारे गुजरे हैं, कुदरतुल्लाह शहाब, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, एक यूरोपियन को मुसलमान हुआ, वो कमर्शियल शिप जो होते हैं इन पे था उसका कैप्टन। तो उसने कहीं अपनी किताब में शायद लिखा, उस एक तो इन्होंने नकल किया, जिससे समझ आती है कि वाकयातन एक मुसलमान के यहाँ रोजा क्या है। तो उसने लिखा कि शिप कोई कराची पहुंचा तो लोग मजदूरी कर रहे थे, सख्त मशक्कत, गर्मी का मौसम था, रोजा था, लोगों ने रोजे रखे हुए थे। तो एक बूढ़ा आदमी, वो कैप्टन कहता है, मुझे इस पे बड़ा तरस आया कि सख्त मशक्कत कर रहा है, तो मैंने इसे अपने कैबिन में बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम यहाँ पानी पी लो। यानी कोई देख नहीं रहा, तो वो समझा कि मैं ये इसलिए वहां नहीं पी रहा कि लोग इर्द गिर्द दूसरे देख रहे हैं तो कहेंगे जी देखें ये लोगों के सामने पानी पी रहा है। तो उसने कहा यहाँ पी लो, एसी के अंदर ठंडी जगह पानी पियो। तो उसने ऊपर इशारा करके कहा कि मेरा रब नहीं देख रहा। तो वो बड़ा मुतस्सर हुआ कि ये कौन सा ईमान है इतना कि यहाँ छुप कर भी वो नहीं खा रहा कि मेरा रब देख रहा है। तो इसी से वो सोचने लगा इस्लाम के बारे में और फिर मुसलमान भी हुआ। तो ये है असल एहसास, यानी अल्लाह पर ईमान मजबूत होता है, ईमान ताज़ा होता है, और आखिरत पर ईमान भी ताज़ा होता है। अगर ये एहसास नहीं है, ये चीज नहीं है, तो रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूरी व अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि जिसने झूठ बोलना या झूठ पे अमल करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। यानी खाना पीना छुड़ाना जो है
یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے. جیسے شکار کا میں نے ذکر کیا کہ شکار پہ اللہ نے جو پابندی لائی احرام کی حالت میں، تو اس لیے نہیں کہ جانور کم نہ ہو جائیں یا جانوروں کی نسل کے ختم ہونے کا ڈر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھ لے. یہاں لِيَعْلَمَ قرآن میں آتا ہے نا، تو اللہ جان لے. جان لے کا مطلب ہے اللہ کو علم تو ہے پہلے، لیکن اللہ عملی طور پہ چاہتا ہے کہ بندہ خود عمل کر کے دکھائے، تو تاکہ اللہ عملی طور پہ دیکھ لے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے. تو گویا کہ ایمان اللہ پر تازہ ہوتا ہے، اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ بھی تازہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو صحیح، تو پھر بھی روزہ رکھنا یا رکھ کر اسے مکمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس طرح یہ روزانہ تربیت ہوتی ہے کس چیز کی؟ تقوی کی. اور تقوی ہی اصل چیز ہے، تقوی ہی جنت کی کنجی ہے. قرآن میں دیکھا جائے تو ہر جگہ جہاں جنت کا ذکر آیا ہے، جنت اہل جنت کا ذکر آیا ہے، تو وہاں یہ آئے گا کہ ان المتقین فی جنات و نہار، کہ متقی نہروں اور باغوں میں ہوں گے. متقی لوگوں کے لیے یہ ہے، متقی لوگوں کے لیے یہ ہے. تو جنت کی کنجی تقوی ہے. تو گویا کہ یہ مہینہ جو ہے روزہ اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ مومن کی تربیت ہو تقوی پہ. تو یہ شہر التقوی بھی ہے، شہر الصوم ہے، شہر القرآن ہے، اور شہر التقوی ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر صرف یہ چیز حاصل ہو اور اس کے بعد بندہ جو چاہے کرتا رہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ایک مومن رمضان کے اندر حاصل کرتا ہے اس چیز کو وہ اپنی عملی زندگی میں اپنائے، وہ چیز اس کی عملی زندگی میں نظر آئے، اس کے اعمال میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، ہر جگہ یہ چیز نظر آئے. مثلا ایک آدمی اگر دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور اس کے بعد لیکن سخت بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے روزے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا اس نے مقصد نہیں سمجھا. یا کوئی جعلی چیز بیچ رہا ہے اور روزے میں سخت بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ نہیں سمجھا. اس کے بعد جو اور ایک بڑی اہم خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس مہینے میں، وہ ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو اس کے گناہ بخش دیے گئے. لیلۃ القدر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں رکھا ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ دو آیتیں ہیں، ملائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو گویا کہ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کب ہے. لیلۃ القدر رمضان میں ہے. سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک ببرکت رات میں نازل کیا. تو یہ سورہ دخان والی آیت جو ہے یہ 15 شعبان کی طرف لوگ لے جاتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ 15 شعبان کو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ ادھر لے جاتے ہیں. تو یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دونوں آیتیں قرآن کے نزول کے بارے میں ہیں، اور یہ رمضان میں ہے. لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آسانی امت کے لیے کر دی. آپ نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقاعدہ
بتا کیوں نہیں دیا گیا کہ یہ رات ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بعض لوگ 27ویں سمجھ لیتے ہیں جی 27ویں ہے، نہیں، کوئی تعین کے ساتھ تو نہیں بتایا گیا۔ بتایا کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً اس رات کو کوئی تلاش کرتا ہے۔ اب مثلا ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس کو کہیں چھپا دیا جاتا ہے۔ کوئی ہیرا ہے بہت قیمتی، تو کوئی ایک ایک انچ زمین کو کھود ماریں گے لوگ۔ نشانی کس بات کی؟ کہ اس کا قیمتی ہونا۔ اور اگر کوئی معمولی سی چیز کہیں چھپا دی گئی ہے تو کوئی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کوئی محنت نہیں کرے گا، کوئی توجہ بھی نہیں دے گا اس کی طرف زیادہ۔ تو یہ جو اس کو مخفی رکھا گیا ہے کہ کب ہے، پہلے نمبر پہ تو پورا رمضان، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ، پھر آخری عشرے کی طاق راتیں امت کے لیے آسانی کر دی۔ تو یہ جو اس کو مخفی رکھا گیا ہے، تو مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کس کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے۔ تو جس کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہوگی وہ تلاش کرے گا۔ لیلۃ القدر، قدر کے دو معنی ہیں، دونوں یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ قدر و منزلت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور ایک تقدیر۔ تقدیر بھی ہے اس میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تو وہاں یہ بھی فرمایا سورہ دخان میں بھی، فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ ہر قسم کے فیصلے جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں اس رات کو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں ہر قسم کے فیصلے لے کر۔ تو یہ رات فیصلوں کی رات بھی ہے اور قدر و منزلت کی رات بھی ہے۔ تو دونوں معنی ہیں اس کے، قدر و منزلت کے بھی اور تقدیر کے بھی۔ تو تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی رات فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تقدیر ہی کا بہت بڑا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس رات کو منتخب کیا۔ تو یہ بھی گویا کہ تقدیر کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ایک امت کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، وہ امت جو خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی آئی اس رات میں، اس وقت جب اللہ نے اپنی کتاب نازل کی۔ یہ تقدیر کا بہت بڑا فیصلہ تھا۔ تو اسی طرح کے تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں۔ تو یہ رات بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی، رمضان کا روزہ بھی اس مہینے میں رکھا، قرآن کا نزول بھی اس مہینے میں، پھر پہلے ساری چیزیں جو میں بیان کی۔ تو اندازہ کریں کہ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اور اس مہینے کے فضائل اس قدر ہیں کہ وہ اگر شمار کرتے جائیں تو ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو آ رہا ہے 2 دن بعد، اور جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ تو یہ استقبال اس خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس یقین ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر یہ سارے جو مواقع ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم اس مہینے کو ختم کر رہے ہوں، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہو، تو یہ ساری رحمتیں، مغفرت، ہر چیز ہم حاصل کر چکے ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایک رمضان ختم ہوتا تو دعا کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا، یعنی اگلے رمضان تک پہنچانا۔ اتنا انہیں رمضان کے آنے کا
शौक होता था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला इस महीने को ऐसे वक़्त में लाए हर आदमी के लिए कि वो सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में हो, तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो ये सारे मौक़े हैं इस महीने के, जिनसे हमने फ़ायदा उठाना है और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि इन सारे मौक़े से हम फ़ायदा उठाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो आखिर में मैं कहूँगा, जो निचोड़ है इन सारी चीज़ों का, वो है मग़फ़रत। जो नतीजा है सारा, मग़फ़रत क्या है आज के दौर में, इसको समझ ऐसे समझें कि जैसे आपके फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बटन सिर्फ़ आप दबाते हैं, तो वो सब डिलीट हो जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ों का डिलीट हो जाना है, इसी तरह सारी गलतियाँ, सारी ख़ताएँ एक तौबा के ज़रिए डिलीट हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौबा की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस महीने की सारी रहमतों और बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।